میرا نام ڈاکٹر عبید ہے اور میں پیڈیاٹرک سرجن اور کولوریکٹل سرجن ہوں۔ تو آج ہم ایک بیماری کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے جو کہ بہت ہی کامن ہے بچوں میں۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پخانہ بڑی پوٹی وقت پہ نہیں کرتے تو 2-3 دن ڈیلے سے کرتے ہیں، تو ایسے بچوں میں بہت زیادہ سسپیشن ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے نا بڑی آنت شاید اس میں حساس رگیں نہ ہوں، قدرتی طور پہ یہ کام نہیں کرتا۔ وہ پھر بعد میں ہم تشخیص سے جانتے ہیں کہ کتنا حصہ اس کا انوالو ہوتا ہے۔ تو ایسی بیماری کو ہم ہرشبرگ ڈیزیز کہتے ہیں جو کہ بہت کامن ہے، اور یہ سبب ہوتا ہے کنسٹیپیشن کا، جس کو ہم امساک کہتے ہیں۔ تو یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بار بار پوٹی ان کی رکتی ہے، لوگ ان کو اینما دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، پوٹی کبھی کام کرتی ہے کبھی وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کو سب سے جو ہے نا ڈائگنوسس کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس میں آنت جو ہے نا وہ خراب ہوتی، وہ کام نہیں کرتی، جو سب سے نیچے بڑی آنت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے پوٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے۔ تو بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں پیٹ ان کا بڑا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، سوجتا ہے، پوٹی نہیں کرتے ہیں، بار بار یہ فزیشنس کے پاس مختلف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ مختلف دوائیاں دیتے ہیں، جس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آنت کو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، ایکس رے کرتے ہیں نیچے سے رنگین دوائی ڈال کے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آنت نیچے سے جب ہم یہ رنگین دوائی دیتے ہیں، وہ بھی واٹر سالیبل، ٹھیک ہے نا، پانی والی دوائی دیتے ہیں، تو اس سے یہ دیکھیں یہ مختلف میرے پیشنٹس ہیں، تو یہ جو ہم نیچے سے دیتے ہیں، یہ نیچے آنت جو ہے نا یہ بالکل نیرو ہوتی ہے، اوپر جو نارمل آنت ہوتی ہے وہ ڈائلیٹڈ ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہمیں ڈائگنوسس میں ہیلپ ملتی ہے۔ پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم اس کا نیچے سے بایوپسی لیتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں، اس آنت میں وہ بایوپسی جب آ جاتی ہے اس میں پھر وہ گینگلیون سیلز نہیں ہوتے اور نرو جو ہوتے ہیں وہ ہائپرٹرافی ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ ہرشبرگ ڈیزیز ہے۔ تو ہرشبرگ ڈیزیز کے یہ مختلف ایکس رے ہیں، یہ دیکھیں یہ بالکل نیرو ہوتا ہے اور اوپر یہ ڈائلیٹڈ ہوتا ہے، تو یہ مختلف کنٹراسٹ ایسی ہیں۔ تو جب یہ بایوپسی ہو جائے، ڈائگنوز ہو جائے، پھر ہم ان کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو آپریشن کا جو ہے نا ہمارا ایک نیا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو سلائڈز میں بھی دکھاؤں گا۔ تو یہ طریقہ کار بہت ہی ریئر ہے، کوئی مطلب اتنا کرتے نہیں ہیں، اور یہ ہم ہی کرتے ہیں کہ پوری آنت جو خراب ہوتی ہے وہ نیچے سے ہی ہم نکال لیتے ہیں۔ اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ بچے جو بعد میں آتے ہیں ان کے پیٹ میں کوئی اسکارز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو اسے یہ کافی امپرومنٹ ہوتی ہے۔ یہ سلائڈ آپ دیکھیں تو یہ ہم نیچے پخانے کی جگہ سے ہی جاتے ہیں، اور ادھر سے ہمارے پاس اسپیشل آلات ہیں، اور جو ڈینٹیٹ لائن ہوتی ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اوپر سے ہوا آ رہی ہے، پخانہ آ رہی ہے، اس کو ہم بچا کے ویلو کو اوپر جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں پوری آنت اس سے نکال کے اور پھر ہم جوڑتے ہیں، اور جب بچہ اٹھتا ہے تو یہ دیکھیں نارمل نظر آتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ نیچے سے پوری آنت نکال لیتے ہیں، تو بچے کا اوپر نہ کوئی اسکار ہوتا ہے نہ کچھ، تو جو آنت خراب ہوتی ہے وہ نیچے سے ہی ہم نکالتے ہیں، بعض اوقات اگر ضرورت پڑے تو لیپروسکوپ دیتے ہیں۔ تو یہ بچے جب آپ ہمیں فالو اپ میں آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں نا ان کے پیٹ ان کے سب ہم نے آنت نکالی ہوئی ہے، تو یہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی کامن ڈیزیز ہے ہرشبرگ ڈیزیز، اور اس کا علاج لوگ جو ہے نا پخانے کی جگہ ادھر نکالتے ہیں ایک آپریشن میں، پھر دوسرا اس کا پیٹس کے اوپر سے وہ نیچے لے کے پھر یہ بند کرنا، 3-4 آپریشن ہوتے ہیں، کافی موربیڈیٹی اور کافی بچے جو ہے نا سفر کرتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل لیٹسٹ طریقہ کار ہے، ہم پوری آنت جو ہے نا جو خراب ہوتی ہے ڈسٹل وہ نیچے پخانے کی جگہ سے ہی نکالتے ہیں، جو کہ اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا ڈینٹیٹ لائن اور وال بھی پریزرو ہوتا ہے، اور بعد میں ان کی موربیڈیٹی بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس بیماری کے لیے ہم آپ کو آگاہی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے بچے جو ہے نا ڈائگنوز نہیں ہوتے، کنسٹیپیشن اور قبض کی دوائیاں لیتے رہتے ہیں، تو حالانکہ ان کا جو ہے نا مین علاج یہی ہے کہ جو آنت خراب ہے وہ ہم نکالے جائیں۔ تو اس لیے یہ آپ کے سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ۔